الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 22ویں پارے کا مختصر سا خلاصہ آپ لوگوں کو سنایا جا رہا ہے. 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب، سورہ سبا، سورہ فاطر، سورہ موجود ہے. سورۃ الاحزاب کی شروعات جو ہے 21ویں پارے سے ہو گئی ہے اور 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب کا اختتام ہوا ہے. اس لیے سورۃ الاحزاب کی آیتیں دیکھیے. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں. یعنی ہمارے نبی ہمیں بہت عزیز ہونا چاہیے، ہے نا. ہمارے نفس سے زیادہ، ہماری جان سے زیادہ، ہمارے عزیز اقارب، مال، اولاد، ماں باپ، سب سے بڑھ کر ہمارے نزدیک کون ہونا چاہیے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی کا حق ہے، اسی لیے آپ کی بات سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے. آپ کی بات کے سامنے کسی کی بات نہیں. آپ کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے. اور دوسری چیز اللہ نے جو یہاں پر بیان فرمائی، پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. میں خاص طور سے اس آیت کو اسی لیے سلیکٹ کیا، یہی بتانے کے لیے کہ ہم لوگ جو کہتے ہیں نا امہات المومنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والیاں تھیں، بیویاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو امہات المومنین کہا جاتا ہے. امہات المومنین یعنی تمام کو، مومنوں کی مائیں. ایک کو بولے تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا. ایک کو بولے تو ام المومنین، اور پوروں کو بولے تو امہات المؤمنین، ہے نا، مومنوں کی مائیں. تو یہ مومنوں کی مائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یہاں پر. اور احزاب، اس سورت کا نام احزاب کیوں ہے؟ اصل میں احزاب کے معنی ہوتا ہے گروہ، بہت بڑی جماعت، گروہ. اس سورہ کے اندر آیت نمبر 9 سے آپ آگے دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے جنگ احزاب کا ذکر کیا ہے. جنگ احزاب کا مطلب جنگ خندق، جو سن 5 ہجری میں ہوئی تھی. مدینہ کے اندر جو سپاہی تھے، لڑنے والے تھے، ان کی تعداد 3000 تھی اور حملہ کرنے والے 10,000 تھے. 10,000 مکہ والے، یہودی اور آس پاس کے مشرک قبیلے، وہ سب مل کر اچانک جو ہے مدینہ پر حملہ کیے تھے. اور اس حملے کو روکنے کے لیے اس وقت کا بہترین طریقہ اختیار کیا گیا جو آج تک اس وقت کسی نے اختیار نہیں کیا تھا. سمجھ لو جنگ کے پیتروں میں سے نیا پیترا نکالا گیا تھا. اور وہ پیترا کیا تھا کہ مدینہ کے ارد گرد خندق کھود دی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھودنے میں لگے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی. اور اس کو کھودنا اتنا محنت طلب تھا، کھودتے کھودتے اس میں ظہر کی، عصر کی، مغرب کی نماز قضا ہو گئی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں عشاء کے وقت بالترتیب ساری نمازیں پڑھی تھی اور بددعائیں دی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہ ان کی وجہ سے ہماری نماز جو ہے قضا ہوئی ہے. وہاں واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے، طائف والوں کے پاس گئے تھے. طائف والے کیا کیے تھے؟ مارے تھے، ستائے تھے، ظلم کیے تھے، ہے نا. یہاں تک کہ خون نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے میں جم گیا تھا. مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ تعالیٰ میری قوم کو ہدایت دے دے، ان کو پتہ نہیں ہے میں کون ہوں نا، اس لیے مجھے مار رہے ہیں. یعنی وہ لوگ مارے، ستائے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے واسطے دعا کی، اچھائی کی، ہدایت کی. اور نماز کی اتنی اہمیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں کہ جب 2-3 نمازیں 4 نمازیں چھوٹ گئیں، قضا ہو گئیں ان کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے میری نمازیں چھوٹی ہیں، قضا ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے. نا نماز کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنی تھی، تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں دیکھیے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے
غزوہ احزاب کے اندر، غزوہ خندق، احزاب اس لیے کہا گیا گروہ کیونکہ گروہ مل کر کے بہت بڑی جماعت بنا کر کے لوگ آئے تھے لڑنے کے لیے مدینہ کے اندر مسلمانوں سے. سن 5 ہجری ہجرت کے 5ویں سال یہ لڑائی ہوئی تھی، اور الحمدللہ اللہ کی مدد شامل حال رہی، کچھ نہیں کر پائے تھے. حالانکہ بہت ڈینجر سچویشن تھا اس وقت، مسلمان ڈرے ہوئے تھے، ڈرنے کی بات ہی تھی. دیکھو ہوا کیا تھا، اب یہ لوگ آ کر مدینہ کو گھیر لیے ہے نا. پیچھے آس پاس 2 قبیلے ہیں یہودیوں کے، ان سے معاہدہ ہے کہ بھائی تم لوگ صلح کیے ہوئے ہمارے اوپر حملہ نہیں کرو گے. وہ لوگ بھی اچانک معاہدہ توڑ دیے، غدار بن گئے، غداری کر دی. اب جن پر بھروسہ کیے ہوئے تھے کہ یہ لوگ جو ہے ایک مصیبت سامنے ہے، اب ایک سے معاہدہ ہے، یہ لوگ بھی عین جب دیکھے نا کہ مسلمان لگتا ہے کہ آج صفایا ہو جائے گا مسلمانوں کا، تو لوگ معاہدہ توڑ دی. لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی بھیجی. یہاں پر آیتوں میں وہی ذکر ہے، اتنی تیز آندھی تھی نا کہ جو خیمے گاڑ کر بیٹھے ہوئے تھے 1 مہینہ سے مدینہ کو جو گھیرے ہوئے تھے نا، ان کے خیمے کہاں اڑ کر چلے گئے کسی کو پتہ نہیں. ہنڈیاں جو چڑھائی ہوئی تھی نا کھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ وہ اڑا کر کے کہاں پہنچا دی. ان کے گھوڑے ہے نا، ان کی سواریاں جہاں باندھے ہوئے تھے وہ رسیاں سے توڑا کر کے ایسا بھاگے ادھر ادھر کہ پتہ نہیں چلا. ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ خود وہاں سے ان کو واپس جانا پڑا. سب کچھ ختم اللہ تعالیٰ نے کر دیا. فرشتوں کو بھیجا اللہ رب العالمین نے، اتنا خوف ان کے دل کے اندر ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، کفار و مشرکین کے سب ختم ہو گئے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے حساب لیا، کیونکہ بہت بڑی غداری تھی نا، ہے نا. یہودیوں سے حساب لیا. انہی باتوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا اسے یاد کرو، جبکہ تمہارے مقابلے کو فوجوں پر فوجیں آئیں، پھر ہم نے ان پر تیز و تند آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. میٹر کا تذکرہ، پورے واقعے کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا. اللہ نے یہ بھی کہا جبکہ دشمن تمہارے پاس اوپر سے نیچے سے چڑھ آئے، اور جبکہ آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، یہی مومن آزمائے گئے، پوری طرح جھنجھوڑ دیے گئے. اصل آزمائش یہی ہوئی کہ اب کیا ہوگا. تار چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، بچیں گے کہ نہیں بچیں گے. مومن بھی ایسا سوچنے لگے باس کہ کیا ہوگا آج. اللہ پر بھروسہ کرنے والے بھی سچویشن اتنی ڈینجر ہو گئی، کیا ہوگا. لیکن اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال رہی. الحمدللہ صبر کرتے رہے، ہمت کرتے رہے، ماشاءاللہ کامیاب ہوئے، ہے نا، کامیاب ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے. اصل آزمائش جان لو مصیبت کے وقت ہی ہوتی ہے نا. اصل آزمائش جو ہوتی ہے وہ مصیبت کے وقت ہوتی ہے. اچھے حالات ہیں تو اس میں مسکرانا تو ہر کسی کو آتا ہے، اس میں کون سی کمال کی بات ہے. کمال تو اس وقت ہوتا ہے نا کہ جب برے حالات چل رہے ہوں تب بھی آدمی مسکرائے، تبھی ہمت نہ ہارے، تو وہ کمال کی بات ہوتی. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی پیاری بات کہی ہے. اللہ نے کہا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 کے اندر کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ موجود ہے. نبی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے نا. اور نبی کی پوری زندگی، نبی کا صرف لباس ہی نہیں، بہت سارے لوگ صرف لباس ہی نہیں، صرف بال ہی نہیں، صرف سرما لگانا ہی نہیں، ہے نا، صرف ناخن کاٹنا ہی نہیں، بلکہ نبی کی پوری زندگی، نبی کی ہر بات، نبی کا ہنسنا، بولنا، کھانا پینا، اٹھنا جاگنا، سونا، چلنا پھرنا، جنگی معاملات ہوں، اخلاقی معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں، سماجی معاملات ہوں، ہر معاملات کے اندر نبی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل، اسوہ اور نمونہ ہے. ہر معاملے کے اندر، ہے نا، ہر بات حرف آخر ہے ہمارے لیے نبی کی. یہ نبی کا مقام ہونا چاہیے ہمارے پاس. پھر اس کے بعد ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہاں سورۃ الاحزاب میں ذکر کی ہے. آیت نمبر 28 29 پڑھتے جائیے، سورۃ الاحزاب میں باتیں ملیں گی. ہوا یہ کہ ایک وقت مدینہ کے اندر ایسا آیا، پہلے تو حالات اچھے نہیں تھے. جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، غریبی تھی، پریشانی تھی. پھر جب جنگیں ہونے لگیں تو مال غنیمت بھی ملتا رہا. مال غنیمت وہ کہ جب دشمن سے لڑتے ہیں نا، فتح حاصل جب ہوتی ہے تو اس میں جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں.
وہ فوجیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. تو جب مال غنیمت ملتا رہا، تقسیم ہوتا رہا، تو لوگوں کے پاس تھوڑی مالداری آ گئی. اور صحابہ کرام کیا کیے کہ بھائی اپنے گھر کے اندر تھوڑی کشادگی لا لیے، یعنی اپنی بیویوں کو خرچہ ورچہ زیادہ دینے لگے. پیسہ ہے تو خرچہ دینے میں کیا حرج ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آتا تھا اس کو صدقہ کر دیتے تھے، ہے نا. ایسا نہیں کہ گھر والوں کا خیال نہیں کرتے تھے، لیکن فراخی کشادگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اللہ کے راستے میں دکھاتے تھے. گھر کے اندر اتنا زیادہ نہیں، انصاف سب کے ساتھ کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے، ازواج مطہرات نے بھی خرچے کا مطالبہ کر دیا. کہا کہ ہمیں بھی خرچہ زیادہ چاہیے. ہوتا ہے نا گھروں کے اندر، کہا ہم کو بھی خرچہ زیادہ چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بری لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ کے واسطے ان سے الگ ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں کچھ بول رہا ہے. طلاق نہیں دی تھی نعوذ باللہ من ذالک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس غصے سے ناراض ہو کر تھوڑا الگ ہو گئے، یعنی بیویوں کے پاس نہیں جا رہے تھے، الگ ہو گئے 1 مہینے کے واسطے. اور کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ سسرے ہیں. ابوبکر صدیق بھی دوست بھی ہیں، سسرے بھی ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں بھی سسرے ہی ہیں، مگر کوئی نہیں بول رہا ہے. اپنی بچیوں کو تھوڑا ڈانٹ رہے ہیں کہ کوئی تکلیف پہنچا دی تم لوگوں نے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی. اللہ نے کیا کہا وہ آیت تو دیکھو. یا ایھا النبی، اے نبی کی بیویو، قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. یا ایھا النبی، اے نبی اپنی بیویوں سے، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو، اے نبی اپنے بیویوں کو بتا دو کہ اگر تم زندگانی دنیا کی زینت چاہتی ہو، دنیا چاہتی ہو، تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر کے اپنے سے الگ کر دوں، اچھائی کے ساتھ تمہیں رخصت کر دوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اگر تمہیں اللہ اس کے رسول اور آخرت چاہیے تو پھر تمہیں ایسی ہی زندگی گزارنی ہے نا. تمہیں وہاں اجر ملے گا. یہاں دنیا کے اندر جو چاہتی ہو وہ نہیں ملے گا، آخرت میں ملے گا. 2 آپشن ان کے سامنے رکھ دیے گئے. ایک، اگر تمہیں دنیا چاہیے، ٹھیک ہے، تمہیں زیادہ نان و نفقہ چاہیے، تھوڑا کشادگی والی زندگی چاہیے، تو آؤ دے دلا کر کے تمہیں دے دیتے ہیں، مگر نبی کی زوجیت میں نہیں رہ سکتی ہو، الگ ہو جاؤ، ٹھیک ہے. اور اگر ایسی ہی زندگی چاہتی ہو تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ رہو. اللہ اس کے رسول اگر چاہتی ہو، آخرت چاہتی ہو، تو پھر تم کو ایسے ہی رہنا ہے. اور اگر دنیا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، دنیا لے لو. اب 2 آپشن ان کے سامنے ہو گئے کہ یا تو نبی کو اختیار کریں یا دنیا کو اختیار کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور یہ آیت سنائی. کہا اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو تم جو ہے اگر بہتر محسوس کرو تو اپنے والدین سے مشورہ کر لو، اس کے بعد اپنا ڈیسیجن مجھے سناؤ. یہ ہوتی ہے محبت کرنے والی بیوی. محبت کرنے والی بیوی یہ ہوتی ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے 2 چیزوں میں اختیار دیا گیا ہے، آپ کو چننے کا اور دنیا کو چننے کا، تو کیا اس چیز کو سلیکٹ کرنے کے لیے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ مجھے آپ چاہیے، اللہ اس کا رسول چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، ہے نہیں؟ آج کتنی ساری بچیاں ہوتی ہیں شادی کے بعد بھی شوہر کے معاملات میں 10 لوگوں سے مشورہ کرتی ہیں، جبکہ شادی ہو چکی ہے. تمہارا وہ شوہر، ایسا نہیں کہ شادی کرنے کے لیے آپ مشورہ کر لی، وہ الگ چیز ہے. شادی ہو چکی ہے، آپ کا وہ شوہر ہے، اور اس کے کسی مسائل میں آپ 10 لوگوں سے پوچھ رہی ہو. محبت ہے تو شوہر جو چاہتا ہے، جو جائز چیز، اس کو پوری کرنی چاہیے. شوہر کی بات سب سے اہم ہونی چاہیے. اس طرح دماغ لگانے لگتی ہیں بچیاں، ارے نہیں شوہر کے ساتھ تو میں 2 سال سے ہوں نا، نکاح کے بعد میرے اماں بابا تو 20 سال سے مجھے پالینا، تو وہ اماں بابا کے پاس ہی رہنا تھا. جب شوہر کے پاس آپ آ گئیں تو اب شوہر کا حکم اماں بابا سے بڑھ کر کے ہے. ہاں، اماں بابا کے پاس جب تک تھی تب تک ان کا حکم مانے تھا، اور اب شوہر کا حکم مانے ہے. اب شوہر کا حکم ماننا ہے، اماں بابا کا نہیں، ہے نا. ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن اب حکم جو چلے گا وہ شوہر کا چلے گا، ہے نا. اب اماں بابا کا گھر چھوڑ کر کے جب یہاں گئی تو یہاں شوہر کے اب تابع دار ہیں، شوہر کی بات مانی. ایسے ہی تمام بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں اللہ اس کے رسول چاہیے، ہے نا، اللہ اس کے رسول چاہیے.
یہ ساری باتیں اچھی بچیاں ہی سمجھ سکتی ہیں کہ ایک اچھے شوہر کی کیا ویلیو ہوتی ہے نا. آج بچیاں بھی بہت ساری ایسی ہیں کہ ان کو پیسہ چاہیے, دولت والا بچہ چاہیے, ہے نا. دولت والے بچے کے ساتھ ساتھ ہیرو ٹائپ بچہ چاہیے, ہے نہیں. ذرا جم جا کر کے ذرا باڈی واڈی بنا لیا ہو اچھے سے, ذرا دکھتا ہو, بائک پر ساتھ میں گھومے وغیرہ وغیرہ. بہت ساری چیزیں ہیں جو میں ادا نہیں کر سکتا, یہ ساری چیزیں چاہیے. صالحیت کون دیکھتا ہے؟ وہی صالحیت نہیں دیکھنے کی وجہ سے بعد میں اتنے پرابلمس ہوتے, پوچھو مت. ایسے ہی بچوں کا ہی الگ مزاج بنا ہوا ہے کہ ختم. اللہ تعالیٰ ان کے واسطے کوئی ایک پیس بنا کر کے اچھی سی سپریٹ ان کے واسطے اللہ تعالیٰ بھیجے, ہے نا. ان کو صالحیت سے لینا دینا نہیں ہے, بلکہ یا تو بہت زیادہ جہیز والی, ہے نا, اچھا بڑا کاروبار مجھے اس کے بابا دلا دیں, یا پھر بالکل جنت سے ابھی ابھی نکل کر کے آئی ہو, ہے نا, ویسی چاہیے. صالحیت نہیں دیکھ رہے ہیں, اور صالحیت نہیں دیکھنے کی وجہ سے نا دونوں رشتوں میں, لڑکا لڑکی دونوں رشتوں میں صالحیت, دینداری, اچھائی نہیں دیکھنے کی وجہ سے آج شادی بیاہ اتنے زیادہ ٹوٹ رہے ہیں نا, پوچھو مت. لوگ لاکھوں خرچ کر کے شادی بیاہ کر رہے ہیں اور اتنی جلدی ٹوٹ جا رہے ہیں. مہینے 2 مہینے 6 مہینے کے اندر خلا طلاق کی نوبتیں آ رہی ہیں, صالحیت نہیں دیکھنے کی وجہ سے. اور جہیز کا کاروبار تو چل ہی رہا ہے. اور یہ ایسی ڈکیتی ہے نا جہیز آج کے معاشرے میں, کہوں گا ڈکیتی, جو ڈاکو لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں دیکھو سامنے بندوق دکھا کر کے, تو یہاں ایسی ڈکیتی ہے جو آدمی خوشی خوشی لوٹتا ہے اور خوشی خوشی آدمی لٹاتا بھی ہے. اب جیسے میرا مال ہے, کوئی چھین کر لے کر کے جائے تو مجھے دکھ ہوگا, تکلیف ہوگا نا. میرا مال ایسے ہی فالتو کے ناجائز طریقے سے بہت سارے لوگ رونے لگیں گے, ارے دیکھو دیکھو میرا مال لے کر کے جا رہا, میرا مال لے کر جا رہا. لیکن وہاں بچے والے بچی والوں کا مال لوٹ رہے ہیں, پھر بھی ہنس کر کے لٹاتا ہے نا, ہنس کر کے دیتا ہے ساری چیزیں, ہے نا. اس کا مال لوٹا بھی جا رہا ہے اور سامنے رشتہ داری بول کر کے رشتہ داری کر کے لوٹ بھی رہے, اور انہوں مسکرا کر لٹا بھی رہا ہے. کمال کی بات ہوتی. اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں لوگوں کے دلوں کے اندر. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا, یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں. سورۃ الاحزاب کے اندر نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے تعلق سے بہت باتیں کی گئی ہیں, نبی کی بیویوں کے تعلق سے. سنو, آج کل کی عورتیں ہیں نا, کہتی ہیں نا ہمارے دلوں کے اندر جب تقویٰ ہے تو پھر پردے کی کیا ضرورت ہے, جب اللہ کا ڈر دل کے اندر ہونا چاہیے. نبی کی بیویوں کو اللہ کا ڈر نہیں تھا, پھر ان کو ساری باتیں کی کہی جا رہی کہ تم ایسا کرو, تم ایسا کرو, تم ایسا کرو. ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ نبی کی زوجیت میں جو تھیں, جو کائنات کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں پورے کائنات کے لیے, ہاں, اور جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں, ان عورتوں سے بہتر کون عورت ہو سکتی ہے آج کی جی؟ ان کو کہا جا رہا ہے اے نبی کی بیویوں, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تب بھی نرم لہجے سے بات کیا کرو, نرم لہجے سے بات نہ کیا کرو, ہے نا. نرم لہجے سے جب بھی پردے کے پیچھے سے کسی سے بات جب کرو نا, تو اس طرح مت بات کیا کرو کہ سامنے والا کچھ سمجھ سکے, ہاں یہاں میری دال گل سکتی ہے نا. یہ نبی کی بیویوں کو کہہ کر کے تمام دنیا کی عورتوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ کے گھر پر کوئی آئے, پردے کے پیچھے سے آپ سے ایک بات کرے تو ایسا نہیں ہاؤ جی, ہاؤ جی, ہاں جی, ایسا کریں گے آپ تو انہیں بولے گا کہ یہ تو مسئلہ یہاں بن سکتا ہے, اس کے دل میں شیطان بات ڈال سکتا ہے. ایسی بات کرو, قاعدے کے مطابق کرو, لیکن لہجہ اتنا نرم نہ ہو کہ سامنے والا غلط کچھ سوچ سکے, ہے نا. تھوڑی سخت ہو, ہاں گھر پر نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ آئیے گا بعد میں, پھر ان سے آپ بات کر لیجئے گا. اس طریقے سے بات ہونی چاہیے. ہاں نہیں ہے بیٹھیے میں کافی بھی جاتی ہوں, ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے, ہے نا. بہت غلط طریقہ ہے. قرآن نے بتایا, اور کس کے تعلق سے اللہ نے ذکر کیا؟ نبی کی بیویوں کے تعلق سے ذکر کیا اللہ نے, نبی کی بیویوں کے تعلق سے. سوچئے کائنات میں ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ یہ جو باتیں آج کہی جاتی ہیں نا کہ ارے دل کے اندر پردہ ہونا چاہیے ورنہ اوپر پردہ رہنے سے کیا فائدہ ہے, جو ہے اس کو کرو پہلے. اللہ نے یہ بھی کہا, اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو. عورت گھر کی زینت ہے, گھر میں رہنا. عورت کے معنی ہوتے ہیں پردہ, عورت گھر کے اندر رہے. اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو کہ باہر نکلنے کی جب نوبت آئے, کبھی ضرورت پڑنے پر عورت باہر نکل سکتی ہے, تو ایسا نہیں بن سنور کر کے پرفیومس لگا کر کے ذرا اچھا بن سنور کر کے نکلنا. اب دیکھو عورتوں کو باہر نکلنا ہے تو آج کل بچیاں تیار ہو کر کے نکلتی, باہر جا رہی ہو نا, برقع بھی لگاتی ہیں تو یہ جو ناک کے پاس نوز پیس رہتا نا لگاتی, بہت سارے تو اتنا نیچے کر دیتی ہیں. کیوں؟
تاکہ یہاں کے بھی اسٹائل جو لگائے ہوئے ہیں وہ دکھنا، یہاں سے کر دیں گے تو یہ کیسے دکھے گا. اور سرما ورما آنکھوں میں ایسا لگاتی ہیں کہ ختم، ایک مرتبہ کوئی آدمی دیکھے تو دیکھتا رہ جائے. وہ پردہ نہیں، وہ قرآن نے اسی چیز سے تو منع کیا ہے. قرآن نے اسی چیز سے تو منع کیا. اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنا بناؤ سنگار مت کرو، اس کو ظاہر مت کرو. وَقَرْنَا فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. قرآن نے یہ اسی لیے منع کیا ہے. آج نام کا پردہ ہے، صرف نام کا پردہ. ہاں، پردے کے جو کپڑے بھی استعمال ہو رہے ہیں نا، وہ کیسے استعمال ہو رہے ہیں؟ ایسے کہ آدمی ان کپڑوں کو دیکھتا رہ جائے. ایسے ایسے اسٹائلش برقعے استعمال ہو رہے ہیں. وہ برقع نہیں ہے، وہ برقع بالکل نہیں ہو سکتا. پردے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے نشیب و فراز جسم پورا ڈھک جائے اور اندر کیا ہے کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے. ہاں، پوری خوبصورتی آپ کی ظاہر ہو رہی ہے. بسا اوقات جو ہے کپڑا اتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے کہ بار بار اس کی طرف لوگ دیکھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ پردہ کہاں ہوا؟ برقع اسی لیے دیا گیا تھا تاکہ اس کی طرف لوگ متوجہ نہ ہوں. اس لیے آگے آیت آ رہی ہے کہ پردہ کیوں دیا اللہ رب العالمین نے. اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے. کاش کہ لوگ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے اور عمل کرتے. قرآن میں ساری باتیں موجود ہیں مگر لوگ سمجھتے نہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 35 کے اندر ایک بات کہی، اور یہ بات اس وقت اللہ تعالیٰ نے نازل کی. دراصل امہات المومنین میں سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابیات نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں کے بارے میں ہی ذکر کرتا ہے، تو مرد کی فضیلت زیادہ ہے کیا؟ مطلب جہاد پر مرد زیادہ جاتے ہیں لڑائی کے لیے، ہم گھروں کے اندر ہی رہتی ہیں، تو ہم کیا ہمارا عورت ہونا یہ غلط ہے؟ یعنی ان کے کہنے کا مطلب کیا تھا کہ بھئی مرد کے تعلق سے اللہ تعالیٰ زیادہ باتیں کرتا ہے تو ہم لوگ کیا عورتیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. اللہ نے کہا ان المسلمین والمسلمات، آیت بڑی پیاری ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ نے کہا اس میں اللہ نے نام لیا دونوں کا، مرد عورت، مرد عورت، مرد عورت. حالانکہ جو نیکی کی باتیں ہیں نا، جتنا مردوں کے لیے ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے ہے نا. اگر قرآن میں کہا گیا کہ سچ بولو تو ایسا نہیں کہ وہ خالی مرد ہی سچ بولیں گے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے وہ ہے، کامن ہے. لیکن جب ایسا سوال سامنے آیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت ہی نازل کر دی. اللہ نے کہا بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن اور مومنہ عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد، فرما بردار عورتیں، راست باز سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد، عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد، خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر کے رکھا ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارا اعتراض ختم ہو جانا چاہیے، ہے نا. سب کے لیے اللہ نے، یہ مت سوچو کہ عورت ہیں تو کم اللہ کی نظروں میں، نہیں نہیں. مرد اگر ولی ہو سکتا ہے تو عورت ولیہ بھی بن سکتی ہے نا. عورت کسی معنوں میں کم نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں. حقیقی باپ جس طرح لوگ سمجھتے ہیں نا، ویسا باپ نہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، لوگوں تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نبیوں کے خاتم ہیں، آخری نبی ہیں، رسول ہیں، ہے نا. باپ نہیں ہے. یہ اصل میں کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، بچپن میں آ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، غلامی کی حیثیت سے آئے تھے. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید لیا تھا مارکیٹ سے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے دے دیا تھا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش اپنے بچوں جیسی کی، تو بہت سارے لوگ ان کو جو ہے زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہنے لگے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بیٹے، کسی کے باپ نہیں، یعنی تم میں سے اب جس کے باپ ہیں تو باپ ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ ہیں، ہے نا، زینب، ام کلثوم، رقیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچوں کا انتقال ہوا، جن کے باپ ہیں ان کے باپ ہیں، ہے نا، لیکن اور امتی لوگ کہیں کہ باپ ہیں تو نہیں باپ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آیت کے اندر ذکر کیا، سورۃ الاحزاب کے اندر ایک واقعہ دراصل ہے، واقعہ پہلے سن لیجئے پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر جو ہے 53 ہے۔ یہ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، تو صحابہ کرام تشریف لائے، ایک تو وقت سے پہلے آ گئے، اور اب کھانا کھا چکے، جب کھانا بن کر ریڈی ہو گیا، کھانا بھی کھا لیے، ولیمے کی دعوت ہو گئی، تب بھی بیٹھ کر وہیں باتیں کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی کہ بھائی اب یہ لوگ جب تک جائیں گے نہیں تب تک میں اپنے گھر کے اندر صحیح طریقے سے نہیں رہ پاؤں گا، تو اب وہ لوگ جو ہے حیا کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ بھی نہیں رہے تھے ارے بھائی جاؤ، نبی حیا والے تھے نا، اور نکاح کی دعوت تھی بھائی ہاں چلو اب جاؤ، نبی ایسا حیا کی وجہ سے کہہ نہیں پا رہے تھے، اور یہ لوگ ہیں کہ نبی کی محبت میں ہی وہاں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی۔ دیکھو نبی سے کتنا پیار اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کے بنانے والے عرش والا رب العالمین اس اللہ کو اپنے نبی سے کتنا پیار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو کھانے کے لیے ایسے وقت میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو، وقت سے پہلے پہنچ کر کے تکلیف مت دو، دعوت دی گئی ہے نا تو پک جائے کھانا اس کے بعد جاؤ، پہلے سے آپ جا کر 4 گھنٹہ پہلے بیٹھے رہو، ہے نا، ایسا مت کرو، بلکہ جب بلایا جائے تب جاؤ، اور کھا چکو جب تو نکل لو، ختم، اب کھانا کھا لیے تو چلے جاؤ، وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو، نبی کو تمہاری بات سے تکلیف ہوتی ہے، لحاظ کرو اس بات کا، عرش والے نے کہہ دیا میرے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے، ایسا مت کرو، اللہ رب العالمین نے سختی سے منع کر دیا ہے نا، ایسا بالکل بھی نہیں۔ دیکھو نبی سے اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار ہے کہ حیا کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نہیں کہہ پا رہے ہیں، عرش والے نے آیت نازل کر دی قرآن مجید کے اندر کہ میرے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے تمہاری ان حرکتوں سے، ایسا مت کیا کرو، ہے نا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، کسی کے گھر پر جاؤ تو وقت کا خاص خیال کر کے جاؤ، ایسا نہیں میرے پاس ٹائم ہے تو ختم، میرے پاس ٹائم ہے نا، اب اس کے پاس ٹائم ہو نہ ہو دروازہ کھولو، نکلو باہر مجھے بات کرنی ہے، ایسا کرو مجھے یہ کرنا ہے نا، یہ ادب کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام نے طریقہ سکھایا ہے نا کہ ہر چیز ادب کے دائرے میں ہونی چاہیے، ادب سے باہر نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر بڑی پیاری آیتیں، کس کو بیان کروں کس کو نہ بیان کروں، اللہ نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے، اس کے مقرب فرشتے، اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، ہاں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو، خوب سلام بھیجتے رہا کرو، نبی پر خوب درود پڑھنا چاہیے، ہے نا، ہمارا درود پہنچا دیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں، کیسے وہ اللہ کو بہتر معلوم، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ نبیوں کے جسموں کو جس طرح حدیث میں ہے مٹی پر حرام کر دیا گیا ہے، مٹی نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتی ہے، نبی اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں، کیسے وہ اللہ کو بہتر معلوم، اللہ بہتر جاننے والا ہے، برزخی زندگی لیکن ہم سے کہا گیا ایمان والو نبی پر درود بھیجو، ہمارا درود پہنچا دیا جاتا ہے نبی تک، اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اچھا درود تو ہم لوگ جانتے ہیں، ہے نا، درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سلام کیسے بھیجنا ہے؟ سلام ہے نا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یہ پڑھنا ہے؟ نہیں یہ تو نبی نے نہیں سکھایا نا. سلام کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا تھا. صحیح بخاری کتاب التفسیر کی حدیث ہے سورۃ الاحزاب کی. صحیح بخاری کتاب التفسیر کی حدیث سنا رہا ہوں. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود تو پڑھنا ہم کو آتا ہے، درود کے بارے میں جانکاری ہم کو ہے کیسے پڑھنا چاہیے، لیکن سلام کیسے پڑھیں آپ پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی. التحیات جو پڑھتے ہیں نا وہ سلام ہے، وہی کیا ہے؟ سلام ہے. تو نماز کے اندر درود بھی پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر سلام بھی پڑھتے ہیں. ہمیں ہمیشہ بھی درود پڑھتے رہنا چاہیے، اور خاص طور سے جمعہ کے دن درود پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، اس دن پڑھتے رہنا چاہیے. لیکن یہ بناوٹی جو سلام ہوتا ہے، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ، اس سے اعتراض کرنا چاہیے، نبی نے بیان نہیں کیا ہے. پھر اس کے بعد نکاح میں جب بھی نکاح ہوتا ہے نا تو ایک 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں نکاح کے موقع پر. ایک آیت یہ ہوتی ہے جو سورۃ الاحزاب کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی بات کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے، تمہارے گناہ معاف کر دے. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، سیدھی سیدھی سچی بات کیا کرو. یہ آیت نکاح کے موقع پر کیوں پڑھی جاتی ہے؟ یہی آیت کیوں پڑھی جاتی ہے؟ نبی نے پڑھا، یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ بات کہ نبی نے پڑھا اس لیے پڑھنا چاہیے، پڑھی جاتی ہے. لیکن دماغ لگائیے تو معلوم ہوگا اس کے اندر اللہ نے کہا سیدھی سیدھی سچی بات کیا کرو. سیدھی سیدھی سچی بات، اگر گھروں کے اندر سچ بولیں سب لوگ نا تو لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. یہ بات سب کے لیے، ساسو ماں کے لیے بھی ہے، نند کے لیے بھی ہے، بہو کے لیے بھی ہے، شوہر کے لیے بھی ہے نا. سب کے لیے یہ بات ہے کہ سب سچی بات بولیں. لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. اگر اس آیت پر عمل کریں کہ سب سچی بات بولیں، کیونکہ قول صحیح تو سب صحیح، زبان صحیح تو سب صحیح. ہر برائی کی جڑ جو ہوتی ہے وہ زبان ہی ہوتی ہے. یہ صحیح تو سب صحیح. اور یہی بات صحیح کرنے کی تعلیم اس آیت کے اندر دی گئی ہے کہ اپنی زبان کو صحیح رکھو، جب بھی بولو تو سیدھی سیدھی بولو، سب لوگ سچی بات بولو، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. جھوٹی بات بولو گے تو پھر گھر کا جو امن ہے وہ غائب ہو جائے گا. سورہ سبا ہے، سورہ سبا کے اندر داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا خاص طور سے تذکرہ کیا گیا ہے. اللہ نے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ مِنَّا فَضْلًا یا جبال اوبی معه والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اور ہم نے داؤد علیہ السلام پر اپنا فضل کیا، داؤد پر اپنا فضل کیا. اللہ نے کیا فضل کیا؟ اے پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا. داؤد علیہ السلام نا جب بیٹھ کر کے زبور پڑھتے تھے، زبور داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی نا کتاب، جب پڑھتے تھے نا تو عالم کیا ہوتا تھا معلوم؟ پہاڑ بھی ان کے ساتھ پڑھنے لگتے تھے. سبحان اللہ. سوچئے ذرا، غور کیجئے، داؤد علیہ السلام بیٹھ کر کے زبور پڑھ رہے ہیں، اور ان کی آواز اللہ نے اتنی پیاری بنائی تھی نا، اتنی پیاری کہ اللہ رب العالمین نے ان کو خاص آواز دی تھی. یعنی اس طرح اس کو پڑھتے تھے، اس لائن میں پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسپیشل پڑھنے کا طریقہ، وہ آواز داؤد علیہ السلام کو دی تھی. داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے تو پرندے پورے آ کر ان کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے. سوچئے، دماغ میں ذہن میں لائیے کیا منظر رہتا ہوگا. پورے پرندے آ گئے، وہ بھی پڑھ رہے ہیں، پہاڑ بڑے بڑے وہ بھی پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ، وہ جملے دہرا رہے ہیں. کیسا منظر ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل دیا تھا داؤد علیہ السلام کو، اور لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا تھا. ابھی لوہے کو ہم لوگ جب فولڈ کرنا، موڑنا ہوتا تو کیا کرتے؟ آج انسان لوہے میں ڈالتے، بھٹی میں ڈال کر اس کو گرم کرتے، پھر اس کو مار مار کر کے اس کو ادھر ادھر. ان کے ہاتھ میں سب نرم تھا، لوہا لیتے تھے ختم. ان کے ہاتھ میں آتے ہی وہ ربڑ جیسا ہو جاتا تھا، وہ جیسا بھی چاہتے تھے اس کو فولڈ کر دیتے تھے، یوں خالی اپنے ہاتھ سے، کچھ بھی ضرورت نہیں. پورا اللہ تعالیٰ نے وہ پاور ان کے ہاتھ میں دیا تھا داؤد علیہ السلام.
وہ زرہیں بناتے تھے، بڑی بڑی چیزیں بناتے تھے لوہے سے، اور لوہے کے کپڑے جو جنگوں میں پہن کر لڑے جاتے ہیں وہ سب بناتے تھے۔ ہاں، لوہا ان کے ہاتھ میں نرم تھا، جیسے ہمارے پاس آج گرم ہونے کے بعد نرم ہو جاتا ہے نا تب فولڈ کرتے ہیں، وہ ویسے ہی ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور دے رکھی تھی، ایک معجزہ دے رکھا تھا۔ اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بہت کچھ دیا تھا، جناتوں کو تابع کر دیا تھا، جنات ان کی بات مانتے تھے، پرندوں کی، جانوروں کی بولیاں اللہ تعالیٰ نے سکھا دی تھیں سلیمان علیہ السلام کو۔ ہوا کو مسخر کر دیا تھا، اپنے تخت پر بیٹھے رہتے تھے، ہوا کو بولتے تھے ہوا میرے تخت کو لے کر جا فلاں جگہ، ہوا اڑا کر لے کر کے جاتی تھی۔ ہاں، یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے، وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کو منزل اس کے مہینے بھر کی ہوتی تھی۔ ہاں، ایک مہینے کی مسافت وہ صبح میں ہی طے کر لیتے تھے۔ ہاں، اس دور میں ہوا اڑا کر لے کر جاتی تھی۔ آج ہم فلائٹ سے، پلینوں سے سفر کرتے ہیں نا، یہ بہت پرانی باتیں ہیں۔ سلیمان علیہ السلام جو ہے بہت پہلے ہی ہوا کے اسے پہنچ جاتے تھے۔ آج تو فلائٹ ہے، یہ ہے، ڈینجر ہے، خطرہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، پہنچ جاتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ہاں، سب قرآن پڑھو تو صحیح، قرآن میں ہر چیز موجود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، نبی کی امتی ہیں، تو بس جنت ہمارے واسطے پکا ہے، نبی ہماری سفارش کریں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہم کیسے بھی ہوں۔ یہ اللہ نے جواب دیا، اللہ نے کہا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، شفاعت یعنی سفارش بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجز ان کے جن کے لیے اجازت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے اجازت دے گا کہ ان کے واسطے شفاعت کرو، ان کے واسطے سفارش کرو، صرف ان کے لیے سفارش ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر کسی کے لیے سفارش نہیں کریں گے، ہمیں اس قابل بننا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں۔ ہاں، سفارش کروانے کے بھی قابل بننا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ ایسا کوئی بھی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولیں اللہ تعالیٰ معاف کر دو، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا اللہ جس کے لیے اجازت دے گا اس کی سفارش ہوگی، ہر کسی کی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ سبا کے اندر آیت نمبر 37 میں کہا کہ دیکھو وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ، اور تمہارے مال اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس مرتبوں میں قریب کر دیں، یعنی کسی کے پاس مال کا ہونا یا اولاد کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص ہے اس لیے اللہ نے اس کو اتنا مال دے رکھا ہے۔ اس کے پاس اولاد پر اولاد ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے پاس بہت خاص ہے تبھی اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ دے رہا۔ نہیں، یہ خاص ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر اللہ نے ان لوگوں کو اور دے رکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں، بہت کچھ دے رکھا ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے خاص ہو گئے، اللہ ان سے خوش ہے تبھی دے رہا ہے، اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہاں، کون میرے خاص ہوتا ہے؟ میرے خاص وہ ہوتا ہے جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں، ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے اور وہ نڈر بے خوف ہو کر بالا خانوں میں رہیں گے جنت کے اندر، اللہ نے یہ کہا۔ تو یہ دل سے بات نکال دینی چاہیے، دل میں بات آنی ہی نہیں چاہیے کہ جس کے پاس مال ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہے تبھی اس کو مال دے رہا، اولاد اللہ بہت دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے رہا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر کے اندر آیت نمبر 9 میں ذکر کیا ہے کہ بارش کیسے ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ نے فرمایا اور اللہ ہی ہوائیں چلاتا ہے، ہاں اللہ ہی ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور اس سے اس زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ ہاں ایسے ہی جس طریقے سے آج ہوتا نا، سائنس کہتی نا کہ بھاپ کے ذریعے سے پانی اٹھتا ہے اور پھر اس کے بعد ہواؤں کے ذریعے سے ادھر ادھر منتشر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بارش ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ ایسے ہم ہواؤں کو چلاتے ہیں، ایک سسٹم ہے، اللہ نے بہت پہلے کہہ دیا، سائنس تو بہت بعد میں بولی ہے، اللہ رب العالمین نے بہت پہلے کہہ دیا کہ ہم اسی طریقے سے بارش کا نزول کرتے ہیں۔ اور جو زمین مردہ ہو چکی ہے، زمین مردہ ہونے کا مطلب جو بالکل خشک ہو چکی، اس پر کوئی چیز اگ نہیں سکتی کیونکہ اس میں نمی ہی نہیں ہے، مٹی کے اندر بالکل سوکھ چکی ہے، کڑک ہو چکی ہے، جب بارش ہم نازل کرتے ہیں تو زمین پھر سے ہری بھری ہو جاتی ہے، پھر سے زندہ ہو جاتی ہے۔
اللہ نے یہ مثال کیوں دی؟ اللہ نے کہا اسی طرح ہم ایک دن آئے گا کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور قیامت کے دن حساب کتاب لیں گے. ایسے ہی مردوں کو زندہ کریں گے. جس طرح زمین کو ہم زندہ کر دیتے ہیں اس کے مرنے کے بعد، اسی طریقے سے ہم مردوں کو زندہ کریں گے. اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب التفسیر کی حدیث ہے، کہ انسان کا سارا جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے. ہاں، آدمی گل جائے، سڑ جائے، مر جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہے نا، سارا جسم اس کا ختم ہو گیا، لیکن ریڑھ کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا حصہ محفوظ رہتا. ایسا یہ ریڑھ کی ہڈی ہے نا، اس کے نیچے ایک چھوٹا سا حصہ ہے چپ کی شکل میں، وہ محفوظ رہتا ہے. وہ گلتا نہیں، سڑتا نہیں، جلتا نہیں، وہ محفوظ رہتا ہے. چھوٹا سا حصہ اللہ تعالیٰ اسی سے دوبارہ زندہ کر دے گا. یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے جسم کا چپ ہے. ہاں، چپ ہے. سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے. ایسا ٹکڑا ہے وہ کہ سائنس نے، میں ایک جگہ پڑھا ہے کہ میسج کے اندر، کہ سائنس نے تو یہاں تک دعویٰ کیا کہ اس چپ کے ذریعے سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ انسان مطلب کیا تھا، اس کے اخلاق کیسے تھے، کریکٹر کیسا تھا اس کا، اس چپ کے ذریعے سے پتہ لگایا جا سکتا ہے. موٹا تھا، دبلا تھا، کیسا تھا، وہ بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے. وہ چپ اتنی خاص. اور ہمارے نبی نے، ہے نا، بہت پہلے یہ بات کہہ دی ہے کہ وہ حصہ نہیں جلتا ہے، وہ چپ کی شکل میں موجود رہتا ہے. یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی. دنیا کے اندر ہم کو چاہیے کہ خوب عمل کریں، خوب اچھے کام کریں، اور ایسا نہیں کہ ہر کام کرائے پر کروائیں. آج بہت سارے لوگ ہیں بس کرائے پر جیتے ہیں. کرائے پر جینے کا مطلب کیا ہے میں سمجھاؤں؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں ایسا؟ یہ حافظ صاحب پیسے لے لو، یہ پڑھ کر کے قرآن جو ہے ہمارے والدہ کو بخش دو، ہمارے گھر پہ دعوت ہے، 10 بچوں کو بھیج دو، قرآن پڑھیں گے اور وہ پورا ثواب ہم کو ملے گا، ہے نہیں؟ ایسا چلتا ہے نہیں. جو آپ خود عمل کریں گے، آپ کوئی بھی اچھا کام کریں گے، کسی کو کھانا کھلائیں گے آپ، ہے نا، کپڑے پہنائیں گے، خود اچھا کام کریں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، جو آپ کریں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا. یہ کرائے پر کیا ہوا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب اپنا اپنا دیکھیں گے. میں جو کیا ہوں میں دیکھوں گا، آپ جو کیے ہیں وہ آپ دیکھیں گے، آپ جو کیے ہیں وہ آپ دیکھیں گے. نہ آپ والا معاملہ میرے سپرد ہوگا، نہ میرا والا معاملہ آپ کے سپرد ہوگا. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اللہ نے یہاں پر ذکر کر دیا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 18 کے اندر، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہاں، سب اپنا اپنا بوجھ اٹھائیں گے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس لیے یہ بات دل سے نکال دیجئے کہ میں فلاں کا دامن پکڑ کر چلا جاؤں گا، یا فلاں صاحب بخشوا لیں گے، یا مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میں تو فلاں صاحب کا مرید ہوں، بس ہمارے پیر صاحب جائیں گے تو مرید بھی میں پیچھے پیچھے چلا جاؤں گا. یہ سب ذہن سے نکال دیجئے. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے ماں باپ قربان آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر اس بات کو فائنل کر دیا، اس سوچ کو بالکل ناکارہ کر دیا کہ لوگ ہٹا دیں ذہن سے. نام لے کر کے کہا، اپنی پھوپھی سے کہا، پھوپھی دنیا کے اندر کچھ مانگنا ہو تو مانگ لو، آخرت کے دن میں کچھ نہیں کر سکتا. میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا کے اندر کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو، تمہارا باپ قیامت کے دن تمہارے واسطے کچھ نہیں کر سکتا. ایک نبی اپنے بیٹیوں بچوں سے، اپنے خاندان والوں سے ایسا کہتے ہیں، ایک نبی. اور آج ہم اس خواب و خیال میں جیتے ہیں کہ فلاں صاحب کا دامن پکڑ کر چلے جائیں گے تو فلاں پیر صاحب بخشوا لیں گے، وہ مسلمان ہوں تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تو وہ مجھے معاف کر دے گا. اسی خواب و خیالوں میں جی رہے. عمل کیجیے، عمل. قیامت کے دن کا فیصلہ عمل کی بنیاد پر ہوگا، ایمان کی بنیاد پر ہوگا، اور فائنل ڈیسیجن اللہ تعالیٰ کا رحمت کی بنیاد پر ہوگا. جان لیجئے، رحمت، بغیر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کوئی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.